اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں اسلام بدلتی دنیا میں اس سلسلے کی تیسری کڑی اور دوسرا اصول آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ یہ ایک لمبے واقعے کی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ اس میں کھجور کی جو فصل ہوتی تھی، کھجور کی جو کھیتی کرتے تھے لوگ مدینے میں، تو وہ کلوننگ کرتے تھے، میل فیمیل کھجور کی شاخ کو زمین میں ڈال کر کے اس کی کھیتی کرتے تھے، اس کو کلم لگانا کہتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو زیادہ تعداد میں، زیادہ کوانٹٹی میں کھجور آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ تو صحابہ نے اس وقت جو ہے ان لوگوں نے وہ کلوننگ نہیں کی، الگ الگ لگائے، تو کھجور کی جو فصل ہے وہ جتنی عام سالوں میں آتی تھی اس سے کم آ گئی۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو، لہذا تم کو جس سلسلے میں جو تجربہ ہے، جو علم ہے، اس کے مطابق آپ کام کرو۔ یہ ایک اصول ہے ساری مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کو اسلام کے ہر زمانے میں اپلیکیبل مذہب اور دین ہونے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک چیز ہے دنیا کا انتظام، دنیا کی زندگی کا مینجمنٹ، اس کو ترتیب دینا، اس کو ہینڈل کرنا، اور ایک ہے مرنے کے بعد کی زندگی میں نجات حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا اور کامیاب ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دنیا کی تعمیر کے سلسلے میں، دنیا کے کاموں کے سلسلے میں اپنی خود کی یا اس سلسلے یا اس شعبے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹس اور ماہرین کی ریسرچ پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات کے سلسلے میں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، جیسے ایئر کرافٹ ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایروپلین بنانے کی انڈسٹری قائم کرے، اسلام اس کو پوری اجازت اور پوری آزادی دیتا ہے کہ اس فیلڈ اور شعبے میں، یعنی ایئر کرافٹ انجینئرنگ کے جو اصول اور جو پرنسپلز ہے، اس کے جو ایکسپرٹس اور انجینئرز جو ہیں، ان کی ریسرچ کو فالو کرتے ہوئے انڈسٹری قائم کرے۔ اس میں اسلام کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام وہاں پر انٹرفیئر کرے گا اور وہاں پر دخل دے گا جب ایروپلین تیار ہو گیا اور بات یہ آ گئی کہ ایروپلین میں سوار ہونے والے لوگوں کو، سفر کرنے والے لوگوں کو سفر کے دوران میں سافٹ ڈرنک پینے کے لیے دی جانی چاہیے یا وائن اور شراب دی جانی چاہیے۔ چونکہ یہ معاملہ اب اسلام سے ڈائریکٹ، اسلامی تعلیمات سے گویا کہ تصادم ہوتا ہے، ٹکراتا ہے، وہاں پر اسلام یہ حکم دے گا کہ سفر کرنے والے لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے شراب نہیں دی جانی چاہیے بلکہ سافٹ ڈرنک دینی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیاوی معاملات میں، دنیا کے کام کاج میں، چاہے وہ ٹریڈ انڈسٹری ہو، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، ان شعبوں میں اسلام نے مسلمانوں کو یا اسلام کو فالو کرنے والوں کو اس شعبے کے ایکسپرٹس کی ریسرچ کے اوپر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے، آزادی دی ہے۔ رہی بات آخرت کی نجات کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اسلام نے اپنے ماننے والے اور اس اسلام کے فالو کرنے والوں کو اسلام نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع بنایا ہے۔